دوستو آداب، میں ہوں صدر عالم گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں صدر عالم یوٹیوب چینل۔ ناظرین آداب، میں ہوں صدر عالم گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں صدر عالم یوٹیوب چینل۔ میں نے ندا فاضلی کے مضامین کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ نے ندا فاضلی کی شاعری تو بہت سنی ہوگی، وہ مضمون بھی بہت اچھا لکھتے تھے، نثر بھی ان کی بہت اچھی ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے مضامین کو لے کر آپ کے سامنے آیا جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اس میں جو کمی ہو اس کی طرف اشارہ کریں تاکہ میں اگلے ویڈیو میں اس کو دور کر سکوں اور اچھا سے اچھا میں آپ تک پیش کر سکوں، لا سکوں۔ ندا فاضلی کے مضمون کا عنوان ہے اپنے عکس میں کسی اور کی تلاش۔ کمال امروہی، محل، پاکیزہ، دائرہ اور رضیہ سلطان جیسی فلموں کے ہدایت کار، سہراب مودی کی پکار کے مکالمہ نویس، مینا کماری کے شوہر، بمبئی کے سب سے بڑے اسٹوڈیو کمالستان کے مالک، میری ملاقات ان سے تب ہوئی جب وہ اپنی فلم رضیہ سلطان بنا رہے تھے۔ رضیہ کے گانے جانثار اختر لکھ رہے تھے۔ وہ فلم پوری ہونے سے پہلے گزر گئے۔ اس میں باقی 2 گانوں کے لیے انہوں نے مجھے یاد کیا تھا۔ میں ان سے تیز سورج والی اپریل میں ملا تھا، سیٹ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑی سی رنگین چھتری کے نیچے بیٹھے مجھے گیت کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ ہماری داستان اس مقام پر آئی تھی جہاں ملکہ عالیہ رضیہ سلطان یعنی ہیما مالنی سفید لباس میں ملبوس، اسپِ سیاہ پر سوار، خراماں خراماں چلی آ رہی ہیں۔ ہمارا آلۂ عکاس بریکٹ میں کیمرہ، ہمارا آلۂ عکاس ان کے خیر مقدم کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ملکہ کے حسن و شباب کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بریکٹ میں شارٹ فریز۔ کمال صاحب کی امروہہ کی گاڑھی اردو کے بیچ میں خالص ہندوستانی کے بول سنائی دے رہے تھے۔ مجھے بٹھا دو، تھوڑا بٹھا دو بھی میرے کان میں آ رہے تھے۔ یہ بول فلم کے ایک بوڑھے سپاہی کے منہ سے نکل رہے تھے جو لوہے کا اصلی زرہ بختر پہنے ہوئے دھوپ بھرے میدان میں کھڑا تپ رہا تھا۔ مجھے کمال صاحب نے اس بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو سنجیدگی سے کہا، آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں ان کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ انہوں نے ہمیں پہلا بریک دیا تھا۔ انہی کی مہربانی سے امروہہ کا ایک گمنام نوجوان آج کا کمال امروہی ہے۔ ان کا نام ہے سہراب مودی۔ کمال صاحب ان کے احسانات گنوا رہے تھے اور سہراب مودی سلگتی دھوپ میں بدبدا رہے تھے، مجھے بٹھا دو ... کمال صاحب سے دور ہو جانے کے بعد مینا کماری آزاد پرندے کی طرح لگاتار اپنے آشیانے بدلتی رہی۔ ان آشیانوں کے کئی ناموں میں ایک نام دھرمیندر کا بھی تھا۔
جنہیں بعد میں کمال صاحب نے رضیہ میں ہیما جی کے ساتھ ہیروئن سائن کیا تھا۔ رضیہ میں دھرمیندر رضیہ سلطان کے حبشی عاشق یاقوت کا کردار نبھا رہے تھے۔ کمال صاحب پورے دن میں بمشکل ایک شاٹ لیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک شاٹ بھی دوسرے دن کے انتظار میں لٹکا رہتا تھا، لیکن دھرمیندر کالے بھوت بنے، بریکٹ میں دھرمیندر کو فلم میں کالا حبشی دکھایا گیا ہے، لیکن دھرمیندر کالے بھوت بنے آئینے میں خود کو دیکھ پاتے تھے، نہ کسی سے ہاتھ ملا سکتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا مینا کماری ان سے دور ہو کر جن جن کے نزدیک رہی تھیں، سب کے نام ان کی پرائیویٹ ڈائری میں درج تھے۔ ان سب سے اپنی ہتک کا بدلہ لینے کے طریقے بھی انہوں نے سوچ رکھے تھے۔ دھرمیندر کو ہیرو کے کردار میں لے کر روز روز ان کا منہ کالا کرنا بھی ایسا ہی ایک طریقہ تھا۔ مینا کماری کمال صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ دونوں کی عمروں کے فرق نے شادی کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ شادی کی ناکامی نے ان کے اندر مینا کے لیے جو محبت تھی اسے کبھی کم نہیں ہونے دیا۔ وہ مینا کو کھو کر تاعمر مینا کو ہی ڈھونڈتے رہے۔ ان کی آخری شادی کی وجہ بھی مینا کی تلاش تھی۔ یہ کیسی کشمکش ہے زندگی میں، یہ کیسی کشمکش ہے زندگی میں، کسی کو ڈھونڈتے ہیں ہم کسی میں، کسی کو ڈھونڈتے ہیں ہم کسی میں۔ بلقیس ان کے پاس ایک اداکارہ کے طور پر آئی تھی۔ اس کا چہرہ تو کہیں کہیں سے مینا سے ملتا تھا، لیکن آواز سے ہو بہو مینا جی کا دھوکہ ہوتا تھا۔ انہوں نے ان خوبیوں کی وجہ سے ہی اداکاری کے لیے آنے والی کو گھر والی بنا لیا۔ بلقیس اور کمال صاحب کی بیٹی کی عمر ایک سی تھی۔ کمال صاحب کا انداز اور رہن سہن شاہانہ تھا۔ وہ بھاگتی دوڑتی بمبئی میں تھم تھم کے چلتے، امروہہ کے باسی تھے، وہاں کی فارسی آمیز اردو میں گفتگو فرماتے تھے، چاندی کی سلائی سے پان میں چونا لگاتے تھے، چاندی کی سلائی سے پان میں چونا لگاتے تھے، سونے کی سلائی سے کتھا لگاتے تھے، کمالستان اسٹوڈیو میں تاج محل نما اپنی بیٹھک میں محفلیں سجاتے تھے۔ ان کے اسسٹنٹ اور اسٹوڈیو میں دوسرے کام کرنے والے زیادہ تر اسی امروہہ کے تھے، جہاں ان کے 2 لڑکوں اور 1 لڑکی کی ماں تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کمال صاحب ہر محرم میں 10 دنوں کے لیے امروہہ جاتے تھے۔ مجلسوں میں کربلا کے شہیدوں پر آنسو بہاتے تھے اور گھر میں گھر والی کو اپنے ہونے کا یقین دلاتے تھے۔ ان کی ہر فلم بان ندی کے کنارے بسے امروہہ کی تہذیب اور اس کی قدروں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ وہ اسی ماحول سے کہانیاں بناتے تھے۔ جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم، جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم، خود اپنے آئینے کو لگے اجنبی سے ہم، خود اپنے آئینہ کو لگے خود اجنبی سے ہم۔ کمال صاحب حسن پرست انسان تھے۔ وہ جسم سے بھلے ہی بوڑھے ہوں لیکن آنکھوں سے ہمیشہ جوان تھے۔ آنکھوں کی جوانی نے ہی مینا کماری کو اپنایا، بلقیس سے رشتہ بنایا اور اسی نے انہیں خوبصورت مکالمے لکھنے پر اکسایا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کے عادی تھے۔ آنکھ کھلتے ہی وہ سامنے والی کرسی پر کسی حسینہ کا دیدار فرماتے تھے۔ یہ حسینہ روز بدلتی رہتی تھی۔ روز روز کی اس تبدیلی کے بارے میں ان کا کہنا تھا، ایک چہرے کو بار بار دیکھنے سے ایک تو حسن کی کشش کم ہو جاتی ہے،
दूसरे देखने वालों की आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। यकसानियत तो खुदा भी पसंद नहीं करता, इसलिए हर दौर में दुनिया पहले से अलग दिखाई देती है। रज़िया सुल्तान उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद भी वो नई फिल्म का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब उनके लड़के और लड़की बार बार उनके बूढ़े होने का एहसास दिलाते हैं तो वो सचमुच बूढ़े हो जाते हैं। और ये फिल्म 3 गीतों की रिकॉर्डिंग के बावजूद आगे नहीं बढ़ी। बूढ़े होने के बाद पहले वो अपनी जवान बीवी को तलाक देकर उसके लिए उसी की उम्र का लड़का तलाश करते हैं और फिर सजे सजाए घर और नई कार की चाबियां उसके हवाले करके बांद्रा के पुराने घर में बेटों और बेटी के साथ रहने लगते हैं। बिल्किस की शादी में शरीक होकर उसे मुबारकबाद देते हैं। बिल्किस अब 2 बच्चों की माँ है। कमाल साहब की तबीयत अब रोज़ बरोज़ ख़राब होने लगती है। उनकी बीमारी की खबर पाकिस्तान से आए उनके कज़िन और शायर जॉन एलिया से मिली तो मैं उनसे मिलने गया। मीना कुमारी की एक बड़ी सी तस्वीर के नीचे एक मुसहरी पर वो खामोश बैठे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराए और अपने मखसूस लहजा में मुझसे शेर सुनाने की फरमाइश की। मैं अक्सर उन्हें शेर सुनाया करता था। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई। जिसको चाहा उसे अपना न सके, जिसको चाहा उसे अपना न सके। जो मिला उससे मोहब्बत न हुई, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। शेर की तारीफ़ करते हुए उनका हाथ अचानक अपने चेहरे की तरफ गया। कई दिन से उन्होंने शेव नहीं किया था। दाढ़ी के बाल हाथों में चुभे तो उन्होंने अपनी बेटी रुखसार को आवाज़ देकर आईना मंगवाया। चेहरे के सामने रखकर खुद को देखा और फिर मुंह बनाते हुए भारी आवाज़ में खुद से ही कहा, जी नहीं, ये कमाल अमरोही नहीं है। रुखसार, हज्जाम को बुलाओ। कुछ देर बाद नाई आया और लेटे लेटे उनका शेप बनाया। नाई से लेकर उन्होंने फिर आईना देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब नज़र आए हैं आप ... और आईना में अपने ही अक्स से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम ... कमाल अमरोही साहब। नाई से लेकर उन्होंने फिर आईना देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब नज़र आए हैं आप ... और आईना में अपने ही अक्स से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम कमाल अमरोही साहब। एक तख्लीकी ज़िंदगी की दास्तान के ये आखिरी अल्फाज थे। कमाल साहब हमेशा के लिए खामोश हो गए थे, लेकिन दीवार पर टंगी बड़ी सी तस्वीर में मीना कुमारी उनके साथ वैसे ही मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया। मज़ामीन का इख्तिताम। ये मज़मून कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निदा फाज़ली के और दूसरे वीडियो जो उनके प्रोज़ के हैं, जो उनकी नस्र के हैं, उसे आप देखें। अभी तक तो कई वीडियोज़ उनकी नस्र के हो चुके हैं, आप उनको देखें और उस मज़मून से महज़ूज़ हो लें। निदा साहब के मज़ामीन भी उनकी नज़्मों ग़ज़लों से कम नहीं हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सदर आलम गौहर को इजाज़त दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।